نہروں کی تعمیر روک دی گئی۔ وزیر اعظم کا بڑا فیصلہ۔ قومی مفادات کے تحت پانی کے مسئلے پر صوبائی اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا۔ فیصلہ قومی مفادات کی کونسل میں ہوگا۔ قومی مفادات کی کونسل کا اجلاس 2 جون کو طلب کر لیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عمر فاروق آفیشلز۔ ناظرین، آپ ہمیں یوٹیوب کے ساتھ ساتھ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور واٹس ایپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ویلاگ ایک نہایت اہم اور قومی نوعیت کے مسئلے پر ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے نئی نہروں کی تعمیر کا منصوبہ فی الحال روک دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ مشترکہ مفادات کی کونسل اور تمام صوبوں کے باہمی اتفاق رائے سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کا زرعی نظام انڈس ریور سسٹم پر انحصار کرتا ہے، لیکن پانی کی تقسیم ہمیشہ سے تنازع کا شکار رہی ہے۔ خاص طور پر پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے درمیان ماضی میں چھوٹے صوبوں نے شکایت کی کہ انہیں مناسب حصہ نہیں ملتا۔ پانی کے تنازعات پاکستان میں نئے نہیں ہیں۔ 1960 کی انڈر واٹرز ٹریٹی سے لے کر 1991 کے واٹر اپورٹمنٹ ایکٹ تک یہ مسئلہ کئی دہائیوں پرانا ہے۔ صوبائی اکائیوں کے نقطہ نظر کی بات کرتے ہیں۔ سندھ کے کسانوں کا خیال ہے کہ پنجاب کی طرف سے نہروں کی تعمیر سے ان کے حصے کا پانی کم ہو جاتا ہے۔ پنجاب کا وقف ہے کہ نئی نہریں زرعی ترقی اور پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے ضروری ہیں۔ بلوچستان جیسے صوبے جہاں پانی کی قلت ہے، وہ اس فیصلے کو اپنے حقوق کے تحفظ کی طرف ایک اہم قدم سمجھ رہے ہیں۔ جب نئی نہریں مخصوص علاقوں کو ترجیح دیتی ہیں تو اس کے خلاف دیگر صوبے متحرک ہو جاتے ہیں۔ چولستان کینال منصوبہ بھی اسی تناظر میں متنازع ہو گیا۔ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ حکومت کے اشتراک سے چولستان کی 5000 ایکڑ بنجر زمین پر جدید سمارٹ فارمز بنائے گئے ہیں، جہاں ابھی ڈرپ اریگیشن، سینسر اور کم پانی میں زیادہ فصل دینے والی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تمام فصلیں، خاص طور پر گندم، کپاس، دالیں، مال مویشیوں کا چارہ، وہ سب زرعی پیداوار جو ملک کی ضرورت ہے یہاں پر اگائی جا رہی ہیں۔ اس منصوبے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہاں ایگریکلچر فارمنگ سے زرعی انقلاب آئے گا اور علاقے میں روزگار کے نئے مواقع میسر آئیں گے۔ خدشات کے پیش نظر سندھ حکومت اس منصوبے کے سخت خلاف رہی ہے اور پی 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 کے چیئرمین نے اسے سندھ میں اپنے سیاسی جلسوں کا موضوع بھی بنا لیا۔ سندھ حکومت کا شروع دن سے یہ کہنا تھا کہ یہ منصوبہ مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری کے بغیر شروع ہوا، لہذا اس کو قومی مفادات کی کونسل کی منظوری سے مشروط کیا جائے۔ وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ آئینی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، ان تمام تناظر میں اور سندھ کے خدشات و مطالبات کے پیش نظر وزیر اعظم نے واضح کیا کہ جب تک مشترکہ مفادات کی کونسل، جس میں تمام وزرائے اعلیٰ شامل ہیں، کی منظوری نہ ہو، کوئی نئی نہر تعمیر نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک جمہوری مشاورتی قدم ہے جس کا مقصد بین الصوبائی اعتماد کو فروغ دینا ہے۔ پانی صرف وسائل نہیں بلکہ ہماری قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ اس کا درست استعمال اور شفاف فارمولے سے ہی ہمارے مستقبل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے اس فیصلے کے دورس نتائج برآمد ہوں گے، تاہم اس میں کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ ہم پہلے فوائد کی بات کرتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ پہلا فائدہ ہے پانی کی منصفانہ تقسیم اور شفافیت۔ دوسرا فائدہ ہے سیاسی اتحاد اور اعتماد میں اضافہ۔ تیسرا فائدہ ہے ماحولیاتی اور تکنیکی جائزے لازمی ہوں گے۔ اور اب ہم چیلنجوں کی بات کرتے ہیں۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ زراعت کے ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر نئی نہروں کی تعمیر سے زراعت کی ترقی ہوتی اور کسانوں کی آمدنی بھی بڑھتی۔ اس فیصلے سے اس پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اس فیصلے سے بیوروکریسی کی روایتی سست روی اور بھی بڑھ سکتی ہے۔
ناظرین، سندھ اور بلوچستان کے کسان اس فیصلے سے خوش ہیں۔ یہ فیصلہ ان کے لیے ایک نئی امید ثابت ہو سکتا ہے۔ پنجاب کے کسان اسے زراعت کی ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں اور تاخیر کا باعث سمجھتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان میں فیصلے شفاف اور تیز ہوتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین، یہ فیصلہ وقتی طور پر متنازع ہو سکتا ہے۔ اگر مشترکہ مفادات کی کونسل فعال بن کر کام کرے تو یہ فیصلہ پانی کے بحران سے نمٹنے کا ایک نیا باب کھولے گا۔ ناظرین، آپ نئی نہروں کی تعمیر کو روکنے کے فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ دیر سے لیا گیا ہے یا وقت پر ہے؟ کیا آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ وقت پر آیا ہے یا دیر سے آیا ہے؟ اپنے خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔